اللهم صل على الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. ایک بار پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج قرآن پاک کی پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ اور آیت نمبر 105 105 نمبر آیت کی تلاوت ہوگی، اس کا ترجمہ ہوگا اور اس سے ملنے والا انشاءاللہ پیغام. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ ہو گیا اس آیت کا ترجمہ. اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس بات کا جواب دیا کہ کیا ریزن تھا کہ وہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کے جملے کہا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا بتائی؟ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین. اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک. کیا نہیں چاہتے؟ آگے بتایا قرآن نے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے. کتنا حسد ہے انہیں، ان کو کتنا پرابلم ہے ان مشرکین کو، ان یہودیوں کو، اس زمانے کے لوگوں کو، اور آج بھی ہے کہ مسلمانوں پر بھلائی نہ اتر جائے، مسلمانوں سے ان کا رب راضی نہ ہو جائے، ان پہ برکتوں کا نزول نہ ہو جائے. اب طریقہ کیا انہوں نے اپنایا کہ وہ خود بھی گستاخی والے الفاظ استعمال کرتے تھے اور چاہتے تھے مسلمان بھی معاذ اللہ ان گستاخانہ جملوں کو دہرانا شروع کر دیں. مگر یہ بدبخت جانتے نہیں، اللہ نے سبحان اللہ مسلمانوں کو انعام کیا دیا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے. جنہیں بچانا ہوتا ہے، جنہیں نوازنا ہوتا ہے، جنہیں عروج عطا کرنا ہوتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیوں کہ ہمیں نسبت ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس نسبت کی برکت سے، اس غلامی کی برکت سے اللہ مسلمانوں پر رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے. کیا خوبصورت شاعر نے بات کہی نا، ہر کرم کی وجہ یہ فضل عظیم، صدقہ ہیں سب نعمتیں اس فضل کا، بے سبب اس کی عطائیں بے شمار، بے غرض اس کے کرم بے انتہا، اپنے بندوں کو خدائے پاک نے اس کے صدقے میں دیا جو کچھ دیا. یعنی نبی پاک کی غلامی ملی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ملا، تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے. اللہ بڑے فضل والا ہے. اب یاد رکھیے غیر مسلم کو یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے. کہتے ہیں نا دشمن کو بعض اوقات ہمارا وہ پرابلم پتہ ہوتا ہے جو ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے ہوتے.
انہیں یہ پتا ہے کہ اگر اس قوم کو برباد کرنا، یہ ابھی سے نہیں صدیوں سے پتا ہے ان کو، کہ اگر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے، مسلمانوں کو اپنے رب سے دور کرنا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنا ہے، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے دل سے محبت رسول نکال دو، ان کے دل سے نبی پاک سے محبت نکال دو، کیونکہ یہ اپنے نبی سے جب تک محبت کریں گے، یہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو جائے، اگر کبھی ایسا موقع آئے گا تو یہ اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، اپنے آقا پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اور آج بھی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو مسلمان، ایک وقت کا نمازی نہ ہو، بے شک برے کاموں میں پڑا ہوا ہو، لیکن نبی پاک پر بات آ جائے تو وہ آج بھی گناہ گار اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اور یہی بات ان بدبختوں کو پتا ہے کہ اگر ان کا ایمان کمزور کرنا ہے تو دیر از اونلی ون وے۔ اور یہ بات شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہہ دی تھی کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کیونکہ مسلمان غریب ہو، فقیر ہو، پریشان ہو، لیکن جب نبی پاک کی بات آ جائے تو نہ وہ غربت سے ڈرتا ہے، نہ فاقے سے ڈرتا ہے، وہ اپنے نبی کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ ہاں، ایک شاعر نے لکھا نا، بتا دو گستاخان نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ اب کتنی گناہ گار کیوں نہ ہو، اب کتنی خطا کار کیوں نہ ہو، مگر آج بھی نبی پاک پر اپنا سب کچھ قربان ہے۔ لیکن دیکھو اس کو کم مت ہونے دینا، یہ پلان ہے، یہ سازشیں ہیں کہ کسی طرح ان کو ان کے نبی سے دور کر دو، اور اس کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ میں آگے بیان کروں گا کہ باقاعدہ اب دیکھیں نا، قرآن میں رب نے فرمایا یہ چاہتے ہیں مسلمانوں پر فضل نہ ہو، اس لیے گستاخانہ جملے کہتے ہیں، اور آج بھی کبھی خاکے بناتے ہیں، ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کبھی معاذ اللہ نبی پاک کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور آپ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار اب ٹھیک ہے یہ تو ان کا عمل ہے تو ہمارا کیا مسئلہ، ان کے دل پہ کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو پھر اپنے ایمان کو چیک کروائیے، کیوں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ ہاں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہر جمعے کو ہم خطبہ سنتے ہیں، اور آپ کو سب نے، میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ کو سب کو یاد آ جائے گا، اور وہ جملہ کیا میں کہتا ہوں یہ جہاں بھی آپ جمعہ پڑھتے ہوں گے، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، یاد آ رہا ہے کچھ؟ 3 بار عموماً امام صاحب کہتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ کیا معنی ہے اس کے؟ واٹ از دا میننگ؟ معنی یہ ہے، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی سے محبت نہیں۔ یہ ایکچولی ایمان کی جان ہے محبت رسول۔ ہاں، ساری نمازیں، روزے، عبادت سب ایک طرف، اگر محبت رسول نہیں تو پھر کچھ نہیں، اور وہ اسی کو ٹارگٹ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آج بھی پلان ہیں، آج بھی پلانٹڈ لوگ آتے ہیں جو کسی طریقے سے کوئی ایسا پلان کرتے ہیں کہ یار یہ مسلمانوں کے دل سے ان کے نبی کی محبت نکل جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں۔ اس زمانے کے جو لوگ تھے، دیکھیں ان لوگوں کو نبیوں کا فیضان نہیں ملا ہے۔ اب کیا ہوا کہ یہودی خود گستاخ تھے، حالانکہ تورات ملی انہیں، ان کے، لیکن یہ اس کے فیضان سے محروم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم و شان نبی بھیجے گئے مگر فیضان نبوت سے محروم رہے۔ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہزاروں پیغمبر آئے مگر انہوں نے گستاخیاں کی، نبیوں کا فیضان حاصل نہ کیا۔ آخر کار کیا ہوا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی اور وہ خدا کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ مطلب کیا ہوا؟ گستاخیوں کے سبب، نبیوں کی بارگاہ میں بے ادبیوں کے سبب، سرکشیوں کے سبب، اللہ اکبر، اللہ نے ان پر غضب نازل کیا اور وہ رحمت و برکت سے محروم ہو گئے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ہم تو کھائی میں گر گئے ہیں، ہم سے تو اللہ ناراض ہے، ہم نے تو نبیوں کی گستاخی کی، اب مسلمان بھی اپنے نبی کی گستاخی کریں، اب مسلمان بھی بے ادبی کریں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اب سنیے گا، کبھی خاکے بناتے ہیں اور کبھی مسلمانوں کے درمیان اپنے کارندے شامل کرتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی مذہبی حلیہ اپنا کر آج کل سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر آ کر بیٹھتے ہیں اور پھر بے باکیاں کر رہے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں تو اظہار رائے ہے جناب، آزادی اظہار رائے ہے، معاذ اللہ۔ وہ چاہتے کیا ہیں کہ کسی طرح ہماری زبان پر بے ادبی ہے۔ دیکھیں یہودیوں نے اس زمانے میں صحابہ کو نہیں کہا تھا آپ گستاخی کریں، وہ گستاخانہ جملے کہنا شروع کر دیا انہوں نے تاکہ ان کی زبان سے بھی وہ ادا ہو جائیں۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے،
ہمیں کوئی کہتا نہیں آپ یہ کہو، مگر وہ ٹی وی پہ آ کے صحابہ کے خلاف بات کرے گا، ہیں کوئی نبیوں کے بارے میں بات کر دیں گے، کوئی معاذ اللہ پیارے آقا کی اہل بیت کے بارے میں بے ادبی والی بات، تاکہ مسلمان بھی بے ادبی کے جملے سیکھ جائیں، مسلمان بھی گستاخیاں کرنے معاذ اللہ لگ جائیں، تاکہ ان کا ایمان کمزور ہو جائے، تاکہ ان سے محبت رسول چھین لی جائے۔ یہ وہ پلان ہے کہ کسی طرح ان کے دل سے محبت رسول کو نکالا جائے۔ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بڑی دیوار ہو، آپ اس کو دھکا دیں، وہ نہیں گر رہی، اب کیا کریں گے؟ یار اس کے نیچے سے مٹی نکالو، اس کی مٹی نکال دو گے نا یہ کمزور ہو جائے گی۔ تو ہمارے ایمان کی دیوار ہے، اور اب اس کے نیچے سے ڈائریکٹ کوئی نہیں کہتا معاذ اللہ نبی پاک کے بارے میں، وہ صحابہ کے بارے میں بات کریں گے، وہ اولیاء کے بارے میں بات کریں گے، وہ اہل بیت کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کو کہیں گے دیندار لوگوں سے علماء کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ پہلے آہستہ آہستہ مٹی نکلتی جائے، ہیں پہلے علماء سے دور کرو، پھر اولیاء سے دور کرو، پھر صحابہ سے کرو، پھر اہل بیت سے کرو، اور آخری وقت اتنی دیوار کمزور ہو جائے کہ پھر دین سے ہی دور کر دو۔ یہ سمجھیے بات۔ مجھے بتائیں ماشاءاللہ آپ جو آتے ہیں کچھ سیکھ کے جاتے ہیں نا، اگر آپ یہ آنا ہی چھوڑ دیں عالم دین کے پاس یا مبلغین کے پاس، جمعے کا خطبہ سننا ہی چھوڑ دیں، تو جو جمعے کے دن یہ جہاں جہاں آپ سیکھتے ہیں، یہ کس سے ملا؟ مجھے اور آپ کو آج تک جو دین ملا ہے، میں نے اور آپ نے آج تک جو سنتیں سیکھی ہیں، جو علم دین سیکھا ہے، وہ کس سے سیکھا؟ وہ علماء سے سیکھا، ان کی کتابوں سے سیکھا۔ ہم تو صحابہ سے ڈائریکٹ نہیں ملے نا، ہم تو نبی پاک سے ڈائریکٹ نہیں ملے۔ علماء وارث الانبیاء ہیں، اسی لیے وارث الانبیاء کہا جاتا ہے کہ وہ تبلیغ کا کام جو نبی پاک اور صحابہ نے کیا اب وہ کر رہے ہیں۔ لیکن پلان دیکھیں، کہتے ہیں علماء کی ضرورت ہی نہیں ہے، اولیاء نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے، صحابہ تو معاذ اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کس طریقے سے دین سے دور کرنا ہے۔ اگر یہ بھولے بھالے مسلمان یہ نہیں سمجھیں گے تو یہ اس زمانے سے سازش ہو رہی ہے۔ قرآن سنایا میں نے آپ کو کہ یہودی صحابہ کے سامنے وہ گستاخانہ جملے کہتے تھے، اور وہ تو قرآن میں رب نے فرما دیا نا کہ ایسا جملہ نہ کسی نے کہنا ہے نہ اس پر دوبارہ رپیٹ کرنا ہے۔ لیکن یہ میسج ہے ہم سب کے لیے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنیے۔ سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ اب ان کی ایک ایسی عشق والی عادت تھی، اور ان کو پتا تھا کہ ایمان مضبوط کیسے کرنا ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ جب وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، جب کسی دیہاتی کو دیکھتے تھے نا جو دور سے آیا ہے، تو اس کو کہتے آپ نے پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہے؟ تو کہتا میں نے زیارت نہیں کی۔ بولے بیٹھو میں آپ کو نبی پاک کا حلیہ بتاتا ہوں، پیارے آقا کی باتیں بتاتا ہوں، نبی پاک کے اوصاف بتاتا ہوں۔ اب سوال ہے کہ یار ایک دیہاتی ہے، دور سے آئے، پہلے نماز سکھائیں، پہلے قرآن سکھائیں، پہلے سنتیں سکھائیں؟ نہیں، وہ جانتے تھے کہ سب سے پہلے سافٹ ویئر کون سا ڈالنا ہے، وہ عشق رسول کا سافٹ ویئر ڈالنا ہے۔ یہ نبی پاک سے محبت کر لے گا نا، پھر نمازی بھی بن جائے گا، پھر قرآن بھی پڑھے گا، پھر یہ سنتوں پر بھی عمل کرے گا، اور جناب نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اور اگر محبت رسول نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ صحابی رسول کر رہے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ نبی پاک سے جب دلی رشتہ مضبوط ہو جائے گا نا تو ایمان پختہ ہو جائے گا۔ ایمان جتنا پختہ ہوگا، نیکیوں میں دل بھی لگتا ہے، آدمی جنت کے راستے پر بھی چل جاتا ہے۔ تو محبت رسول ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کے اندر بھی ہونی چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو نبی پاک کی باتیں بتائیں، ان کے اوصاف بتائیں، ان کے معجزات بتائیں، ان کی خوبصورتی بتائیں، ان کے کمالات بتائیں۔ ہاں، ان کا دل نبی پاک سے محبت سے بھر دو۔ آپ عاشق رسول بن گئے نا، پھر انشاءاللہ سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے بیسک چیز جو ہمیں سمجھنی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب عشق رسول بڑھائیں کیسے؟ محبت رسول ہم کیسے اضافہ کریں؟ اس کا بھی علماء نے طریقہ بتایا، کہ بڑی پیاری بات بتائی کہ سب سے پہلے تو قرآن میں جو رب نے نبی پاک کی شانیں بیان کی ہے نا، قرآن نے جس طرح اپنے حبیب کا ذکر کیا، اللہ نے جس طرح اپنے حبیب کا ذکر کیا، جس طرح نبی پاک کی شان، آپ دیکھیں میں کوشش کر رہے ہیں ہم نبی پاک کے بہت سارے اوصاف قرآن سے سمجھتے ہیں، تو قرآن سے جب آپ نبی پاک کی شان پڑھتے ہیں نا تو عزت، تعظیم، محبت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے، تو اس کو پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اس کی کتابیں ماشاءاللہ مل جاتی ہیں، اب ہمیں کہیں مکتبۃ المدینہ پر موجود ہوتی ہیں۔ پھر درود پاک کی کثرت درود، یاد رکھیے جس سے محبت ہوتی ہے نا بندہ اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اب میں کہوں جناب نبی پاک سے محبت بہت زیادہ ہے، پورے دن میں نام کتنی بار لیا آپ نے؟ میں آپ کو سچ بتاؤں، کبھی کسی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، کبھی کسی دوست کے ساتھ بیٹھے نا، تھوڑی دیر میں پتہ چل جاتا ہے اس کو اپنے کس سے زیادہ محبت ہے۔ جس کو اپنے بچے سے محبت ہوگی نا، ہر تھوڑی دیر بعد اپنے بچے کا کسی نہ کسی بہانے سے ذکر کرتا رہے گا۔ کسی دوست سے بہت محبت ہوگی، تھوڑی دیر بعد اس دوست کا بات کرے گا۔ کسی کو اپنے والد سے محبت ہے، اپنی والد کا ذکر کرے گا۔ یعنی بندے کے پاس بیٹھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس سے پیار کرتا ہے۔
सच बताओ क्या आशिक रसूल के पास बैठकर पता नहीं चलना चाहिए नबी पाक से कितना प्यार करता है? यार ये जब देखो प्यारे आका की बातें करता है, जब देखो उनका नाम लेता है, जब देखो उनका जिक्र करता है, उन पर दुरूद पढ़ता है, ये होना चाहिए। जिक्र रसूल से ज़बान तर रखिए, ये आपके इश्क रसूल में इजाफे का बाइस बनेगा। फिर उलमा फरमाते हैं कि सीरत रसूल पढ़ें। बहुत बड़ा मसला ये कि हमने न जाने किस किस की जो है ना बायोग्राफी और किस किस की हिस्ट्री को पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो नबी पाक की सीरत को नहीं पढ़ा। यार जिस नबी का कलमा पढ़ा हमें पता ही नहीं है कि उनकी मक्की ज़िंदगी कैसी थी, उनकी मदनी ज़िंदगी कैसी थी। वल्लाही आप तवज्जो के साथ एक बार प्यारे आका की पूरी लाइफ को पढ़ लें, सीरत रसूल को पढ़ लें, आप दीवाने हो जाएंगे। आपको आपके मज़े को मज़ा आ जाएगा। मैं आपको एक बहुत सारी किताबें, हज़ारों, बल्कि सच्ची बात ये सदियां हो गई नबी पाक की सीरत लिखी जा रही है, मगर बात पूरी नहीं हो रही है। हाँ, ये भी कमाल है। प्यारे आका के औसाफ का एक कमाल ये है कि उनकी तारीफ़ में, उनकी शान में 1400 साल से लिखा जा रहा है, मगर बात पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? शायर कहते हैं ना, जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, आका तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। एक बाब, एक चैप्टर भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, जो देखे सभी उनके कदमों में पड़े देखे। अरबाबे नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। तो अल्लाह ने ऐसा बनाया अपने हबीब का। प्लीज़ सीरत पढ़िए। तो मैं एक किताब सजेस्ट करता हूँ, शायद मैंने कई बार उस किताब को पढ़ा है और कई बार तो रोते रोते पढ़ा है। यानी वो कमाल किताब लिखी है मुफ्ती अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब ने, और आप इस किताब को पढ़ लें। बिल्कुल चैप्टर वाइज उन्होंने इसको बनाया है कि प्यारे आका की विलादत से पहले के वाक़यात क्या थे, विलादत के वक्त के वाक़यात क्या थे, बचपन में लाइफ मुबारक, ज़िंदगी मुबारक कैसी थी, फिर इब्तिदाए इस्लाम के वाक़यात क्या थे, फिर हिजरत मदीना का वाक़या उसमें पढ़ें, मदीने पहुँच कर फिर पहली हिजरी में क्या हुआ, फिर जंग बदर कैसे हुई, ग़ज़वा उहद कैसे हुई, सुलह हुदैबिया कैसे हुआ, उसके बाद फतेह मक्का कैसे हुआ। अल्लाह अकबर। आपको ऐसा लगेगा आप उस दौर में पहुंच गए हैं। हाँ, रोज़ के कुछ सफ़ात पढ़ें बावुज़ू होकर। अल्लाह अकबर। अपने नबी की बातें नहीं पढ़ूंगा तो मैं किसकी बातें पढ़ूंगा? और आप ये बातें फिर अपने बच्चों को बताएं। फिर उसमें नबी पाक के मौजज़ात भी हैं, नबी पाक का हुस्न भी है, प्यारे आका के आज़ा के कमालात हैं। सुबहान अल्लाह। आपको ऐसा लगेगा आप उस दौर में पहुँच गए। थोड़ा वक्त निकालें। हाँ, जिसका कलमा पड़ा है, तेरे सदके में आका सारे जहान को दीन मिला, जिनके सदके दीन मिला है उनके बारे में तो जानो ना यार। पता ही नहीं हमें उनके बारे में। यकीन करें मैं 4-6 सवाल करूं उसके बाद जवाब नहीं होगा किसी के पास। और जनाब अपने क्रिकेटरों के बारे में तो जनाब पता नहीं, फुटबॉलर के बारे में, दुनिया भर के लोगों के बारे में मालूमात है। हमारी नबी पाक से मोहब्बत की कमी की वजह भी ये है, हम उनकी सीरत नहीं पढ़ते, हमारा कनेक्शन कमज़ोर होता जा रहा है। ना करें ऐसा। मेरा सब कुछ मेरे आका है ना, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम। मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। अल्लाह करे ऐसे बन जाए। आप कुरान पाक की आयत का अगला हिस्सा, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। हालांकि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के साथ ख़ास फरमा लेता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। अब पिछली बात तो हमने समझ ली कि यहूदी और ये ईसाई जो थे या उस ज़माने के मुशरिकीन थे, और अब भी जो लोग इस्लाम दुश्मन हैं वो मुसलमानों के हसद में मुब्तला है। मगर सुबहान अल्लाह, अल्लाह करीम जिसे चाहे अपने फ़ज़ल के साथ ख़ास फरमा लेता है। अच्छा, ये जो फ़ज़ल के साथ ख़ास फरमाना ना, इस पर बड़ी ख़ास हदीस है। मैंने ख़ुद भी ज़िंदगी में पहली बार इस हदीस को आज पढ़ा है, आप सुने मज़ा आ जाएगा। एक हदीस पाक है, फ़ज़ल खुदाबंदी मुसलमानों पर कैसा है, नबी पाक के उम्मतियों पर कैसा है, प्यारे आका ने किस तरह बयान फरमाया। बड़ी प्यारी एग्जाम्पल है, ज़रा गौर से सुनिएगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी और यहूदो नसारा की मिसाल यूँ है कि गोया एक शख्स है जिसने कुछ लोगों को मजदूरी पर रखा और कहा, कौन है जो फजर से लेकर निस्फुन नहार यानी ज़ोहर तक काम करेगा, फजर से लेकर ज़ोहर तक काम करेगा, मैं उसे एक किरात उजरत में दूंगा। और ये नबी पाक ने फरमाया ये मिसाल यहूदियों की तरह है, यहूदियों की है कि फजर से लेकर ज़ोहर टाइम बहुत होता है, बहुत काम किया, एक किरात मिला। फिर वो शख्स ऐलान करता है, कौन है जो निस्फुन नहार यानी ज़ोहर से लेकर असर तक काम करेगा, उसको भी एक किरात दूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये नसारा ईसाइयों की मिसाल है।
پھر اس نے آخر میں اعلان کیا کون ہے جو عصر سے مغرب کام کرے گا اور 2 قرات دوں گا. عصر سے مغرب ٹائم کتنا؟ سب سے تھوڑا. اور اجر کتنا؟ ڈبل. فرمایا یہ مثال مسلمانوں کی ہے. یعنی پچھلی قوموں نے بڑی عبادتیں کی. جو عبادت گزار تھے نا وہ جنگلوں میں رہتے تھے, بہت محنت کی, عمریں بھی لمبی لمبی, 300 سال 400 سال عبادت. مسلمانوں کی عمر بھی تھوڑی, جنگل میں نہیں جانا ہے, جنگل میں جا کر ریاضت میں بھوکے پیاسے رہ کے عبادت نہیں کرنی ہے. ہماری مسجد میں AC چل رہا ہے, پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں, اللہ پھر بھی اجر عطا فرما رہا ہے. عمر بھی تھوڑی, کام بھی تھوڑا, اجر بھی زیادہ. کیوں؟ سبحان اللہ, میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہمیں ایک نیکی کریں تو 10 نیکیوں کا ثواب. ساری زندگی بھی کوئی گناہ کرے, ایک بار سچی توبہ کرے, اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا. یہ صدقہ ہے جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک نے فرمایا جب یوں ہوا کہ اس امت نے کام تھوڑے کیے مگر اجر دگنا مل گیا, ڈبل مل گیا, تو یہود و نصارہ غصے میں آ گئے, بولے ہم نے کام زیادہ کیا, ہمیں اجر کم دیا جا رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کیا میں نے تمہارے حق سے کچھ کم کیا ہے؟ تمہیں تو پورا مل گیا نا. ہاں, تو پھر اللہ نے فرمایا یہ اللہ پاک کا فضل ہے, رب کریم جتنا چاہتا ہے فضل عطا فرماتا ہے. ان لوگوں کا تو پیسے کم نہیں ہوئے, جو ان سے بات ہوئی تھی وہ تو دے دیا نا. اب اللہ کی مرضی, ایک ایسی امت آئی کیونکہ وہ حبیب پاک کی امت تھی جو کام تھوڑا کرتی ہے, اللہ اجر زیادہ عطا فرماتا ہے. واللہ بالفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہم پر مہربانی کی گئی ہے کہ ہمیں تھوڑے عمل پر زیادہ اجر, لیکن اس کی وجہ سے دیگر اقوام, دیگر مذاہب کے لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں اور پھر اسی وجہ سے وہ پلان کرتے ہیں. تو یہاں یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سے عمل پر جب اجر زیادہ دیا جا رہا ہے تو ہمیں اللہ کی رحمت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور پھر وہ اعمال بھی کرنے چاہیے اور نبی پاک سے سچی محبت کرنی چاہیے. اب آخری بات, حسد جو اس کے بارے میں ہم نے قرآن سے بھی سنا, یہ یہود والی بیماری ہے, یہ پرانی بیماری ہے اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں میں بھی حسد آ رہا ہے. خدا کے واسطے اپنے آپ کو حسد سے بچائیں. حسد اتنی بری بیماری ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں حسد ایمان مونڈ دینے والی بیماری ہے. حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے ایلوا جو ہے وہ شہد کو برباد کر دیتا ہے. اب لوگ حسد پال کر بیٹھے ہیں, حسد کرنے والے کا ہی بیڑا غرق ہوتا ہے. ایک واقعہ سنیے جس سے آپ کو مزید بات سمجھ آ جائے گی. ایک شخص تھا, بادشاہ کی بارگاہ میں تھا. سبق آموز کے واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس رہتا تھا اور بادشاہ نے اس اپنے بندے کو, اپنے درباری کو بڑا رتبہ دیا ہوا تھا. اس کی باتیں بڑی اچھی ہوتی تھی. وہ ایک جملہ بار بار کہا کرتا تھا, احسان کرنے والے کو احسان کا بدلہ دو اور برے شخص سے برائی سے پیش نہ آؤ, کیونکہ برے شخص کے لیے تو اس کی برائی کافی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, یار اس نے برا کیا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو چھوڑ دیں, اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے. آپ اچھے بندے اچھا کام کرنے والے, احسان کرنے والے کو احسان سے جواب دیں, نیکی کا جواب نیکی سے دیں. کوئی برائی کر رہا ہے آپ برائی نہ کریں, چھوڑ دیں اس کی برائی کے حوالے, اس کی برائی کافی ہے. وہ اس کا ایک جملہ بڑا مشہور تھا, بادشاہ کو بڑا پسند تھا. اب اس کے دیگر وزیروں کو حسد ہو گیا کہ یار یہ بندہ ہر وقت بادشاہ کے قریب ہے. پلان کیا کہ کسی طرح بادشاہ کے کان بھرتے ہیں اور اس کو مروا دیتے ہیں. بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت, یہ جو آپ جس درباری کے بڑے گن گاتے ہیں نا, بڑا شریف ہے, بڑا اچھی باتیں کرتا ہے, یہ آپ کے بارے میں پیچھے بری باتیں کرتا ہے. کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کہا بادشاہ سلامت, یہ تو کہتا ہے بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے. کہا اچھا میرے بارے میں ایسا کہتا ہے. کہاں, کل دیکھ لیجئے گا, کل آئے گا تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ناک بند کر کے آپ سے بات کرے گا. کہا ٹھیک ہے آنے دو کل. اب ان درباریوں نے کیا کیا, اس بندے کی گھر پہ دعوت کی اور اس کو کچا لہسن, پیاز اور ساری چیزیں کھلا دیں. جب صبح دربار میں جانے کا ٹائم ہوا, کہتا یار منہ سے بدبو آ رہی, بادشاہ کو کیسا لگے گا. وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے گیا. تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ تو وہی بات ہے, حاسد یہی کرتے ہیں نا, چغل خور, کان بھرتے ہیں الٹا. بادشاہ نے کہا یہ بندہ میری بے عزتی کر رہا ہے, میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے کہ میرے منہ سے اسمیل آتی ہے. ایک خط لکھا بادشاہ نے ایک سپاہی کے نام کہ جو یہ خط لے کر آ رہا ہے اس کی گردن اڑا دو اور اس کی خال کے اندر بھوسا بھر کر اس کی لاش مجھے بھیجنا. بڑا غصہ بادشاہ کو, خط پکڑا دیا اس کو, جاؤ جا کے اس وزیر کو دینا, اس سپاہی کو دینا, پڑھنا نہیں. اور وہ جو حسد کرنے والا تھا وہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے کہ یار میں تو سمجھا بادشاہ سلامت آج اس کو مروا دے گا. بادشاہ نے تو تحفہ, کیونکہ بادشاہ کا یہ انداز ہوتا تھا کہ وزیر کے پاس بھیجتا تھا یا سپاہی کے پاس بھیجتا تھا کہ اس کو اتنے پیسے انعام میں دے دو, تو وہ تو سمجھا کہ اس کو انعام دے دیا بادشاہ نے. تو جیسے ہی وہ بندہ باہر نکلا تو وزیر نے کہا یہ پرچہ مجھے دے دو, میں پہنچا دیتا ہوں سپاہی کو. ٹھیک ہے آپ پہنچا دیں. اس بندے کو تو کوئی پرابلم نہیں تھا, اس نے وہ پرچہ اس کو پکڑا دیا.
اب جو حاسد تھا, حسد کرنے والا بندہ تھا وزیر, وہ پہنچ گیا اس سپاہی کے پاس اور جا کے خط پکڑایا. جیسے ہی خط کھولا تو اس نے تو تلوار نکالی, کہ تمہاری تو گردن اڑانے کا حکم ہے. کہ نہیں میرا خط نہیں ہے, یہ خط تو اس کو ملا تھا. کہ نہیں بادشاہ نے یہ لکھا ہے جو خط لے کر آیا اس کو مارنا ہے. اس کا گردن بھی اڑائی, اس کی لاش میں بھوسا بھر گیا. اگلے دن صبح ہوئی تو وہ بندہ پھر پہنچ گیا بادشاہ کی بارگاہ میں. کہتا ہے یا بادشاہ سلامت, احسان کرنے والے کا بدلہ احسان سے دیجئے اور برائی کرنے والے کو اس کی برائی پر چھوڑ دیجئے, برائی کافی ہے اس کے لیے. بادشاہ کہتا ہے تم زندہ کیسے ہو؟ کہ کیوں, کیا ہو گیا؟ کہ کل تم آئے تھے, میں نے تمہارے لیے آرڈر دیا تھا, کہ وہ پرچہ تو میں نے فلاں بندے کو پکڑا دیا. فلاں بندے کو پکڑا, وہ تمہارے بارے میں وہی تو کہتا تھا. کہ بادشاہ سلامت میں تو آپ کا ادب کر رہا تھا, میرے منہ سے کل اسمیل آ رہی تھی, میں نے لہسن کھایا ہوا تھا, اس لیے منہ پر ہاتھ رکھا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو. تو بادشاہ کہتا ہے جو تم کہتے تھے وہ صحیح تھا, کہ احسان کا بدلہ احسان سے دے دو, برائی کرنے والے کے لیے اس کی برائی کافی ہے. یہ واقعہ ہے. مگر یقین کریں جو آج, اگر ہم آج کے سینیریو میں دیکھیں نا, جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا, اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا. وہ ایکچولی اپنا بگاڑ رہا ہوتا ہے, وہ اپنا سب کچھ برباد کر رہا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حدیث کے الفاظ سنیں, ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. آقا فرماتے ہیں حسد سے بچو, حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. دنیاوی مثال دیتا ہوں, سارا دن کام کریں, جاب کریں, محنت کریں, مزدوری کریں, اور آخر میں گھر جا کر سارے دن کی کمائی کو رکھیں اور آگ لگا دیں. کیا کہیں گے؟ عقل مند کہیں گے اس بندے کو, یار پورے دن کی کمائی کو آگ لگا دی, کمایا کیوں تھا؟ اور آج اتنا حسد عام ہو گیا, بھائی کو بھائی سے حسد, بہن کو بہن سے حسد, دوست کو دوست سے حسد. کیوں ہم حسد کرتے کیوں ہیں؟ یاد رکھیں اللہ پاک کی مرضی, وہ جسے جو چاہے عطا فرمائے, وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. ہم اللہ کی تقسیم پر کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ اس کو گاڑی کیوں مل گئی, اس کو بنگلہ کیوں مل گیا, یہ ترقی کیوں کر گیا, میں پیچھے کیوں؟ یہی تو حسد ہے نا. ایکچولی حسد یہ کہ جب اگلا ترقی کرتا ہے تو پرابلم ہو جاتی ہے. کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ اللہ عطا فرما رہا ہے, ہم اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں. یہ حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. اچھا ایک اور عجیب بات, جس سے حسد ہے نا اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے ہم. ایسا تھوڑی کہ میں حسد کروں گا تو وہ نیچے ہو جائے گا. اللہ نے عزت رکھی ہے, سارے پاکستان اس سے حسد کرے نا, کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کا. ہاں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہم اپنا ہی نقصان, ایک تو نیکیاں برباد کر رہے ہیں, الٹا حسد کرنے والے کا ایک اور پرابلم کیا, اس کو نیند نہیں آتی, اس کو ٹینشن بڑی رہتی ہے, وہ بے سکون ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ جل رہا ہے نا, وہ آگ میں جل رہا ہے, حسد ہو رہا ہے, جیلسی ہو رہی ہے. ہمیں آ کر کچھ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی نیند نہیں آتی, دماغ بہت سوچ رہا ہوتا ہے. تو چیک کریں کسی کا حسد تو نہیں پال لیا. اچھا حسد جو ہے نا, ہمیشہ یاد رکھے کسی جاننے والے سے ہی ہوتا ہے. ہاں مجھے کراچی میں رہتے ہوئے نائجیریا کے کسی بندے سے حسد نہیں ہوگا, جانتے ہی نہیں تو کیا حسد ہوگا؟ کسی رشتہ دار سے ہوگا, کسی دوست سے ہوگا, ہاں کسی کاروبار, ہم جیسے کاروبار کرنے والے سے ہوگا, ہم جیسی فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ مجھے حسد نہیں ہو سکتا. حسد تو نبی کے بیٹے کو کروا دیا تھا. قابیل اور حابیل میں کیا پرابلم تھا؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ حسد پروف کوئی نہیں ہوتا, اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہوتا ہے کہ یار کوئی ہے کہ جس کی ترقی میں مجھے پرابلم ہوتی ہے, کسی کی تعریف کریں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اگر ہو رہی ہے تو توبہ کریں, حسد کو نکالیں اپنے اندر سے. میں حسد کر کے سامنے والے کا کچھ نہیں بگاڑ رہا, میں اپنا بگاڑ رہا ہوں, میری نیکیاں برباد, میری بے سکونی, میں جہنم کی آگ تیار کر رہا ہوں. نہیں, اپنے دل صاف کریں یار, خوش ہونا سیکھیں, لوگوں کی ترقی میں خوش ہونا سیکھیں. ہاں یہ جملہ سیکھ جاؤ کہ سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. کوئی آ کر بتائے نا یار اس نے نیا بنگلہ بنا لیا, اللہ اور برکت دے. اچھا ہوتا یہی ہے, اس لوگوں کے سامنے ہی کہہ رہے تھے ارے ماشاءاللہ اللہ اس کو برکت دے, دل میں تکلیف ہو رہی ہے, 2 نمبر کے پیسے سے بنایا ہوگا. بھائی ہاں فلاں نے نئی گاڑی لے لی ہے, ہاں ہاں ماشاءاللہ, مٹھائی کب کھلاؤ گے؟ اچھا اس کے سامنے بڑے اچھے بن رہے ہیں, باہر نکل کے کہتے ہیں سود کے پیسے سے لی ہوگی. اچھا اگر اس نے غلط کیا ہے تو تم کو آڈیٹر کس نے بنایا؟ وہ جانے, اس کا رب جانے نا. اس کا بنگلہ غلط, اس کا کاروبار غلط, وہ آپ کو کس نے کہا چیک کرنے کو؟ وہ اللہ اور جانے, وہ جانے. ہم ترقی میں خوش نہیں کیوں نہیں ہو رہے یار؟ یہ مشہور کیسے ہو گیا, اس کو تو ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا. اچھا اتنا خوبصورت کیوں ہے, میرا چہرہ ایسا کیوں نہیں؟ یہ اللہ کی تقسیم ہے. ہاں میرے رب کے خزانے ختم نہیں ہو گئے. حسد کی بجائے ایک اور کام کرنا شروع کر دیں, اور وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں رشک. اے اللہ اس کو دیا ہے اور دے دے, مجھے بھی دے دے.
میرے رب کے پاس تو جو رب اس کو دے سکتا ہے وہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. ہم یہ کیوں کہتے ہیں اس کا چھن کر مجھے مل جائے, یا کم از کم یہ برباد ہو جائے؟ یہی وہ حسد ہے جو یہودیوں کی بیماری تھی, جو بدبختوں کی بیماری تھی, آج مسلمانوں کے اندر آ گئی. چھوڑ دیں کسی کی ترقی, کسی کی خوشحالی, کسی کی خوشی میں تکلیف میں آنا چھوڑ دیں. آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, خود ہی تکلیف میں رہیں گے. اور اگر یہ ہو گیا ہے نا, ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے, انسان ہے, میں نے کہا حسد پروف نہیں ہے ہم لوگ, تو پھر اللہ سے دعا کریں, اے اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے, اے اللہ میرے دل کو تمام برائیوں سے پاک کر دے, تکبر سے پاک کر دے, اے اللہ غیبت سے پاک کر دے, مسلمانوں کے کینے سے پاک کر دے. انجوائے کرنا سیکھیں, خوش ہونا سیکھیں دوسروں کی خوشیوں میں. ہاں یہ دعا کر سکتے ہیں, اے اللہ اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دے, تیرے خزانوں میں تو, اور اس کو اور دے, یہ بھی کہا کرو. بلکہ میں مشورہ دیتا ہوں, جس سے حسد ہو گیا نا, پہلے چیک کر لو کہ ہاں یار ایک بندہ ہے تو صحیح, کہ جب بھی اس کی ترقی سنتا ہوں, جب بھی اس کی جناب کوئی بڑی بات اس کو مل جاتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. اب آپ اسی کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں, اے اللہ اس کو اور دے. آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ ہی اچھا نہیں لگ رہا, اس کے لیے دعا کہاں سے کریں؟ تو اس کا مطلب پرابلم ہے نا کہ تمہیں مسلمان کے لیے دعا کرنے میں بھی پرابلم ہو رہی ہے. یہی تو حسد ہے, یہ تو ٹیسٹر ہو گیا نا, کہ اتنا گندا ہو گیا میرا دل کہ میں اس کی دعا نہیں کر پا رہا, دعا کرتا ہوں تو برا لگتا ہے. یہی چیکنگ تھی, یہی ٹیسٹ تھا, یہی وائرس ہے. اور یہ وائرس نکلے گا ہی ایسے کہ آپ جس سے حسد ہے اس کے لیے دعا کریں. تھوڑے دن لگیں گے, پھر یہ وائرس اتر جائے گا, پھر کلین ہو جائے گا. اور آپ کو کوئی آ کر کہے گا نا یار اس کی ایک اور فیکٹری لگ گئی ہے, تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, کلین ہو جاؤ گے. اگر اپنے آپ کو صاف کرنا ہے تو جس کی تعریف میں, جس کی ترقی میں پرابلم ہے, اسی کے لیے دعا کریں. ہاں اللہ سے یہ بھی کہیں میرے مولا مجھے بھی دے دے. جب آپ دوسروں کا بھلا سوچیں گے وہ رب کریم آپ کو بھی عطا فرمائے گا. اور جس نے دوسروں کا برا سوچا تھا, آخر میں کیا ہوا کہ اس کی گردن ہی اڑا دی گئی نا. اللہ کرے کہ آج کے اس واقعے سے ہم میسج بھی لیں, سبق بھی لیں, حسد کو اپنے دل سے نکالیں. ارے دل سے گندگی نکلے گی تو سینہ مدینہ بنے گا نا. ہم تو عشق رسول کی بات شروع کر کے بیٹھے تھے.